السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے شیخ عبدالعزیز صاحب کا اور آپ تمام ناظرین کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، ٹیچرز ٹریننگ پروگرام، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ وغیرہ شمار ہے، اور فری قرآن نان مسلمس بھائیوں اور بہنوں کے لیے ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے۔ ہر ٹیوزڈے راشن ڈسٹریبیوشن، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، اور گورنمنٹ ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے، اور سرما کے موسم میں بلینکٹ ڈسٹریبیوشن، اور طبی شعبے میں الف سوسائٹی کی جانب سے فری ہاسپٹل چلایا جاتا ہے جہاں غریب عوام کو فری کنسلٹیشن کے ساتھ ساتھ دوائیوں کی سہولت ہے۔ اب میں مقرر شیخ عبدالعزیز کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ شیخ عبدالعزیز صاحب نے عمرہ آباد سے دعویٰ کورس کیا ہے اور آپ کامرس گریجویٹ ہے الحمدللہ، اور فی الحال آپ ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے اسپیکر ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے شیخ عبدالعزیز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنا بیان شروع کرے بعنوان مستقبل کی فکر۔ شیخ عبدالعزیز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ بزرگ دوستو، عزیز ساتھیوں اور پردہ ماؤں بہنوں، آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں میری تقریر کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کی کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد بے شمار رحمت اور برکت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب پر۔
बुजुर्ग दोस्तों, अजीज साथियों, पदनशीन माओ बहनों, जिस तरह से उन्वान का ऐलान किया गया कि मुस्तकबिल की फिक्र पर आज का हमारा खिताब होगा, बात दरअसल यह है कि हम जुमा के खुतबात भी सुनते हैं और हफ्तावारी इज्तिमात भी सुनते हैं, कई जलसों में जाते हैं, कई उलमा को सुनते हैं, कई स्पीकर्स को सुनते हैं हम, लेकिन हमारा एक आम वतीरा यह हो गया कि हम रस्मी तौर पर यह सारी चीजों को सुनने वाले हो गए। फॉर्मेलिटी के लिए यह सारी नशिस्तें हमारी आज की हो गई, इल्ला माशा अल्लाह। आप यकीन जानिएगा कि अल-लिसान इस्लामिक फाउंडेशन, जिसके बारे में मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस फाउंडेशन से ताहयात दीन इस्लाम की यूं ही खिदमत लेता रहे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहां के निजाम भाई की टीम की जिंदगियों में अल्लाह बरकत अता करे। यहां हर इतवार को प्रोग्राम होता है बाद नमाज मगरिब, आप लोग शरीक हुए थे होंगे लास्ट प्रोग्राम में भी। यकीन जानिएगा कि जो ऑडियंस आती है, आप उनसे पिछले गुजरे हुए इतवार का टॉपिक पूछ लीजिए, सिर्फ कंटेंट क्या था बहुत दूर की बात है, बट टॉपिक क्या था। आप यकीन जानिएगा कि हमारी ऑडियंस में से आधे से ज्यादा ऑडियंस टॉपिक भी रिपीट नहीं कर पाएगी। रीजन यह है कि हम ये फॉर्मेलिटी के लिए सारे काम करने के आदी हो गए हैं। आज हर चीज फॉर्मेलिटी के अंदर आती जा रही है। जुम्मे का खुतबा है, कुर्ता पैजामा पहनना है, पानी नहाना है, आंखों में सुरमा लगाना है, अतल लगाना है, टोपी पहनकर मस्जिद में जाके बैठ जाना है। मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, खुतबे का पैगाम क्या है, ये चीजों से हम दूर हो चले हैं आज। हकीकत यह है कि जुमे के खुतबे, ऐसे इस्लामी बयानात, जितने भी स्पीचेस होते हैं इस्लामिक, वो सारे के सारे हमारी जिंदगी तब्दील करने के लिए होते हैं। असल में एक मिसाल देते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हम में से कोई 40 साल के, कोई 50 साल के हैं, कोई 30 साल के हैं। हम बचपन में 10-12 साल की उम्र में मस्जिद के मौलवी साहब के पास अरबी पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो मौलवी साहब हमें सूरह याद दिलाते थे, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। फिर हमें सूरह कुरैश याद दिलाया गया, सूरह इखलास हमने याद किया, सूरह कौसर हमने याद किया। देखिए 12 साल की उम्र से हिसाब लगाइए, आज 40 साल का हूं, जो 10 सूरह 12 साल की उम्र में याद किया था, 40 साल की उम्र में भी वही 12 सूरों पे जिंदगी चल रही है। इतना छोटा था पहले, 4 फीट का, आज 6 का हो गया। पहले गाड़ी नहीं थी, गाड़ी आ गई, प्रोग्रेस हुआ है चीजों के अंदर। पहले तालीम में काबिलियत कम थी, अब ज्यादा है। लेकिन इस्लामिक नजरिए से अगर आप देखेंगे तो हमारा प्रोग्रेस इस्लाम में बहुत कम है, याद रखिएगा। ये जो खुतबात होते हैं, ये जो इज्तिमात होते हैं, वो प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए होते हैं, याद रखिए। तो अब जो मैं आपके सामने तकरीर करने वाला हूं, वो तकरीर सुनने से पहले आप में मिलकर ये दुआ और नियत करते हैं कि ए अल्लाह, अभी तक के जितने इस्लामी प्रोग्राम्स, जितने खुतबे, जितनी तकरीरें हमने सुन ली, ऐसे ही गवा दिया, लेकिन आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम ये नियत करते हैं कि जितनी बातें हक और सच कही जाएंगी, इंशाअल्लाह इस पर अमल करके जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए बात करते हैं मुस्तकबिल। कौन नहीं जानता मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में कौन फिक्रमंद नहीं। आप देखिएगा हमारे मुआशरे के अंदर मां बाप है तो औलाद के मुस्तकबिल के बड़े फिक्रमंद है। बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा भाई, कौन सा वाला सबसे अच्छा स्कूल होगा, वहां एडमिशन करवा देंगे। कोई ताजिर और बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि उसकी तिजारत कैसे मुस्तकबिल में बढ़ सकती है, वो उसकी तैयारी में लगा है। कोई स्टूडेंट है तो वो इस तैयारी में लगा है कि इंटर हो गया, एमसेट की तैयारी करने में लगा है, मुस्तकबिल की तैयारी, ये सारी चीजें। यकीन जानिएगा कि जो आयतें और हदीसें मैं आपके सामने आज पढ़ने वाला हूं, वो आयतें और हदीसों को समझने से पहले इस बात को समझ लीजिए कि मुस्तकबिल बुनियादी तौर पर 2 तरह का है। कितने? 2 तरह का। एक मुस्तकबिल आरजी मुस्तकबिल और एक मुस्तकबिल दायमी मुस्तकबिल। अभी बड़ा मसला है भाई, आज हमारा माशरा हमारी जबान से बहुत दूर होता चला जा रहा है। आप जानते हैं
کہیں پر فارم بھرنا ہوتا ہے, فل کرنا ہوتا ہے, آپ کی ڈیٹیلز پوچھی جاتی ہے, نام, فادرس نیم, نیشنلٹی سب پوچھی جاتی ہے. مدر ٹنگ میں کیا لکھتے ہیں اپن؟ جی اردو لکھتے ہیں اپن مدر ٹنگ میں. عارضی مستقبل بتا معلوم نہیں معلوم؟ اردو ہے یہ. پرابلم ہمارا ایسا ہو گیا کہ زبان سے دور, ہماری زبان دن بدن مٹتی جا رہی ہے, اس کے بارے میں فکر نہیں. ہمیں تو انگریزی میڈیم چاہیے, ٹھیک ہے انگریزی میڈیم پڑھائیے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہماری اپنے آباء و اجداد کی زبان اردو تھی. آج جانتے ہیں اسلام کا جو ذخیرہ ہے حدیثوں کا, وہ عربی کے بعد سب سے زیادہ کس میں ہے؟ اردو زبان میں ہے. بڑی سے بڑی کتابیں اردو زبان میں پہلے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تقریباً, پھر انگلش زبان میں ہے اس کے بعد. تو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مستقبل دو طرح کا ہے, ایک مستقبل عارضی مستقبل اور ایک مستقبل دائمی مستقبل. عارضی مستقبل کا معنی ہوتا ہے ٹیمپرری مستقبل, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عارضی مستقبل. اور ایک مستقبل پرماننٹ ہے, ہمیشہ کا. یہ دو طرح کے مستقبل. یہ دو طرح کے مستقبل کے اندر یا تو مستقبل اچھا ہوگا یا تو مستقبل خراب ہوگا. اب آئیے آپ ایک چیز ہم ذہن میں رکھ لیتے ہیں, ایک انسان کی زندگی میں ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں صبح سے شام تک. آج کے سیشن کا یہ ہوم ورک ہے, ہم آپ کا اور میرا دونوں کا. اور یہ ہوم ورک کس کی طرف سے ہے؟ میری طرف سے نہیں ہے, میں ٹیچر نہیں ہوں, میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, میں بھی طالب علم ہوں. یہ ہوم ورک ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. یہ ہوم ورک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ ہوم ورک ہمیں قرآن اور حدیث سے دیا گیا ہے. آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ یہ ہوم ورک کو پورا کرے اور محاسبہ کرے. قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا. یہ تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے. آئیے آج کے نشست میں سب سے پہلے ہوم ورک لیں گے, پھر سبق لیں گے انشاءاللہ. ہوم ورک یہ ہے کہ 24 گھنٹے کا چارٹ بنائیے اپنے گھر میں جا کر. آج شام کو سونے سے پہلے 24 گھنٹے کا ایک پیپر پر چارٹ بنائیے. وہ 24 گھنٹے میں سے لکھیے 8 گھنٹے کی نوکری کرتا ہوں کمانے کے لیے. بچے کتنے؟ 16 گھنٹے. 16 گھنٹے. کتنے گھنٹے سوتا ہوں؟ 8 گھنٹے. لگائیے اور 8 گھنٹے. بچے کتنے؟ 8 گھنٹے. وہ 8 گھنٹوں میں سے کھانا کتنی دیر کھاتا ہوں؟ دوستوں کے ساتھ گپے کتنی دیر لگاتا ہوں؟ یا موسیقی, ٹیلی ویژن, حرام کاموں میں کتنی دیر لگاتا ہوں؟ یا سوشل میڈیا پہ میرا کتنا وقت گزرتا ہے؟ اور اس کے بعد سب سے آخر میں یہ نمبر بھی لکھیے گا کہ وہ 24 گھنٹے میں جہاں 8 گھنٹے نوکری کے ہیں, جہاں 8 گھنٹے سونے کے ہیں, جہاں 4 گھنٹے دوستوں کے ہیں, وہیں پر آخر میں یہ عنوان بھی لکھیے کہ اللہ کی عبادت کے لیے میں کتنا وقت نکالتا ہوں. اللہ اکبر. مستقبل کی فکر یہاں سے شروع کہ 24 گھنٹے میں سے اور رب کائنات جس کی ذرہ ذرہ آتا ہے, اللہ اکبر, کس کی سانس لے رہے ہو, کس کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, کس کے دی ہوئے کانوں سے سن رہے ہو, کس کی دی ہوئی زبان سے بول رہے ہو, کس کا دیا ہوا دل سینے میں دھڑک رہا ہے, کس کا وہ برین اور دماغ ہے جو تمہیں صحیح سالم زندہ یہاں پر کھڑ کر رکھا ہے. یہ احساس ہوگا تو مستقبل کی فکر جب جگے گی. آؤ ایک دائمی مستقبل, ایک عارضی مستقبل. عارضی مستقبل کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے دائمی مستقبل کیا ہے. عارضی مستقبل یہ دنیا کی کامیابی ہے. سیدھے دنیا کے اندر جتنی چیزیں آپ کماتے ہیں, جتنی چیزیں آپ پاتے ہیں, یہ ساری کی ساری دنیاوی چیزیں عارضی ہیں. اس کی مثال آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک بہترین مثال دوں گا. ایک بڑے بزرگ تھے, ایک بزرگ ایک بستی میں آئے, کچھ دن کے لیے ٹھہرا اور واپس جانے لگے. لوگوں نے کہا چچا بڑا اچھا لگ رہا تھا, آپ ہمارے ساتھ تھے, بڑا اچھا لگ رہا تھا, کاش آپ اور رک جاتے. نہیں مجھے جانا ہوگا. لوگوں نے کہا اچھا پھر بعد میں ملنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ کہا پاس والی بستی میں آنا اور پوچھنا جھوٹوں کی بستی کہاں ہے, وہاں مل جاؤں گا. جھوٹوں کی بستی. بزرگ چلے گئے. چند دن کے بعد محلے کے لوگوں نے کہا چلو وہ چچا سے مل کے آتے ہیں, بڑے اچھے تھے, نصیحتیں کرنے والے تھے, چلو جھوٹوں کی بستی ڈھونڈ کر آتے ہیں. گئے, نکلے, ڈھونڈنے لگے. بھلا بتاؤ جھوٹوں کی بستی بھی کہیں بستی ہے کیا؟ آپ کا میرا دماغ بھی یہی کہتا ہے. ڈھونڈنے لگے, بستی والوں سے, محلے والوں سے پوچھنے لگے بھائی بتاؤ تو صحیح یہ جھوٹوں کی بستی کہاں پڑتی ہے. لوگوں نے کہا بڑے عجیب لوگ ہو تم لوگ, ایسا بھی کوئی نام ہوتا ہے کہ چلو یہاں سے نکلو. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکے ہار کر
ایک قبرستان کے بازو جب رکے کیا دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں ایک درخت کے نیچے سائے میں وہی چچا بیٹھے ہیں. دیکھ کر چلا اٹھے, چچا کہاں کہاں پھروائے ہو, کہاں کہاں بھاگ بھاگ کر آپ کو ڈھونڈے ہیں. دیکھو چچا آپ نے غلط ایڈریس دیا ہے, ہمیں غلط پتہ دیا ہے, جھوٹوں کی بستی ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے, نہیں ملی, آپ تو قبرستان میں بیٹھے ہو. چچا نے کہا بیٹا یہ جھوٹوں کی بستی نہیں تو پھر اور کیا ہے, یہ قبر والے کو دیکھ رہے ہو, یہ 5 منزلہ عمارت کا مالک ہوں, کہتا تھا 2 گز کفن میں پڑا ہے. اللہ اکبر. کہتا تھا مال و جائیداد میری ہے, فیکٹریاں میری ہے, بڑی بڑی ڈگریاں میں نے لی ہے, بڑے بڑے سرٹیفکیٹس میرے پاس ہے, یہ کہتا تھا, لیکن آج منو مٹی میں پڑا, جھوٹا ہے یہ. اللہ اکبر. عارضی مستقبل یہ ہوتا ہے, عارضی مستقبل ٹیمپرری. جب تک آپ دنیا میں رہے وہ ساتھ رہے گا, جب آپ یہ دنیا سے چلے گئے سب ملیا میٹ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا, یاد رکھنا کچھ بھی نہیں. آؤ یہ عارضی مستقبل کے بارے میں اور باتیں آگے بتاؤں گا. دائمی مستقبل, وہ دائمی مستقبل کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ دائمی مستقبل ہے, ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مولا یہ کائنات کے اندر دنیا میں تو نے بھیجا ہے تو یہاں کے بھی حسنات ہمیں عطا کر دینا, اور جب ہم آخرت میں آئے تب بھی حسنات عطا کرنا, لیکن مولا اہم کامیابی یہ ہے کہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دینا. دائمی مستقبل انسان کا یا تو جنت ہوگا یا تو جہنم ہوگی. وہ دائمی مستقبل ایسا خالدین فیہا ابدا, جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہے گا. خالدین فیہا ابدا, جو جہنم میں چلے گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ اکبر. اب ہم کیا کرنا؟ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ٹٹول لیجئے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں نکال کر دیکھیے گا کہ آج انسان یہ دنیا کے پیچھے مرا جا رہا ہے جناب. روپیہ, پیسہ, درہم, ڈالر, بس دن نہیں رات نہیں, رات بھر کال سینٹر چل رہے ہیں ہمارے بچے, راتوں کی نیند خراب کر کے راتوں میں جاگ رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ پیسہ چاہیے, دنیا بنانا چاہتے ہیں ہم. دیکھو آپ صبح سے شام تک کی جو 24 گھنٹے کی میں نے روٹین آپ کو لکھنے کے لیے کہا ہے, وہ 24 گھنٹے کے رزلٹ میں اندازہ ہو جائے گا کہ میری اور آپ کی زندگی کی محنت کس مستقبل کے لیے زیادہ ہے. آپ لگاؤ, اسکول میں ہمارے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, 7-8 گھنٹے کا اسکول ہوتا ہے. عربی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ آدھے گھنٹے کی. کئی ماں باپ اس کو بھی نہیں بھیجتے ہیں, کیا ضرورت ہے, بعد میں دیکھا جائے گا, جمعہ نماز پڑھے گا, پھر مسئلہ نہیں ہے. کانوینٹ اسکول, کرسچن مشنری کے اسکولز, یہ ساری چیزوں کے اندر ملوث ہماری قوم, اور ہمارے دعوے ہیں نبی سے محبت کے بڑے بڑے. آؤ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی کی صحیح حدیث ہے, کہتے ہیں جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں نا, جس دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں نا صبح شام, نہ دن کا چین, نہ رات کی نیند, نہ بھوک, نہ پیاس, نہ صحت, نہ بیوی, نہ بچے, کوئی نہیں. اچانک ایک واقعہ یاد آ گیا. آئی ٹی فیلڈ میں ہوں میں, میرے بہت سارے دوست جو ہے نا بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرتے ہیں. ایک دوست نے مجھے نکاح کی دعوت دی, کہا کہ میرے بہن کا نکاح ہے بیکم پیٹ میں, آ جانا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤں گا. تقریباً میں 8 بجے پہنچا فنکشن ہال میرے دوستوں کے ساتھ. میں وہ دوست کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے مجھے دعوت دی. کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں, پورے فنکشن ہال میں نہیں. اس کے چھوٹے بھائی کو پکڑ کر پوچھا کہاں ہیں بھیا آپ کے؟ کہنے لگا آج آفس تھا, ہالیڈے نہیں ملی, بہن کا نکاح اثر میں ہو گیا, کام کرنے چلا گیا. بندہ نہ بہن کا رشتہ, نہ بھائی کا رشتہ, نہ دکھ, نہ غم, نہ خوشی کا ماحول, کچھ نہیں دیکھتا. بس انسان یہ عارضی ٹیمپرری مستقبل بنانے کے اندر جٹا ہوا ہے. کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں ہم؟ سہل بن سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں اگر یہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی, مچھر کے پر کے, تھوڑا الفاظ پر غور کرنا, مچھر کہہ دیا ہوتا تو بہت بڑی بات تھی. کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک گھونٹ پانی پینے بھی نہیں دیتے کافر کو. اللہ اکبر. کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ کی بارگاہ میں, اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے.
اور کیا وہ حدیث ہم نے نہیں سنی جو ترمذی کی ہے؟ کہتے ہیں صحابہ ہم ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے گزرے، بدبودار، تعفن آ رہی ہے، گندی بدبودار جگہ. اللہ کے نبی صحابہ کو رو کر کہنے لگے کوئی ہے اس کا خریدنے والا؟ کوئی خریدے گا مرے ہوئے بکری کے بچے کو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہاں کھڑا جانا مشکل ہے، اس کو کون خریدے گا؟ اے اللہ کے نبی یہ تو مر کے سڑ چکا ہے، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی چھوٹے کانوں والا ہے، عیب دار ہے، کوئی نہیں خریدتا اسے. زندہ تھا تو کوئی قیمت نہیں، اب تو مر کے سڑ چکا ہے، کون خریدے گا اسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے تمہاری نظروں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی نظروں میں یہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ اکبر. اور ہم ہیں کہ یہ دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ دنیا کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسی زندگی تھی بھائی صحابہ کی، کیسی زندگی تھی بھائی جناب محمد رسول اللہ کی. کیا کہا وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ترمذی کی ہے، کہنے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، کیا اس سے بڑا برکت والا گھرانہ کوئی دنیا میں ہے؟ کیا اس سے بہتر فیملی دنیا میں کہیں تم لا کر بتا سکتے ہو؟ یہ وہی محمد رسول اللہ ہے. جب بیت المقدس میں سب کو جمع کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد الرسول اللہ آپ کی قدر و قیمت یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، سارے انبیاءوں کی امامت آپ کرائیں گے. اللہ اکبر. کون محمد الرسول اللہ؟ جب معراج میں گئے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قدر میری اوقات اتنی ہے کہ بس اس درخت کے آگے نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. یہ آپ کی منزلت ہے کہ اس کے آگے آپ جائیں گے. یہ محمد رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں. یہ وہی محمد رسول اللہ جب غم میں ہوتے رب تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کرتے، جب مسکراتے اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دیتے، جب کمبل اوڑھتے قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی، جب بیٹے کا انتقال ہوتا سورہ کوثر اتار کر اللہ تعالیٰ دلاسا دلا دیتے. یہ وہی محمد رسول اللہ کی بات حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے. ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مسلسل 3 دن گندم کی روٹی کبھی نہیں پکی. اللہ اکبر. آپ کے میرے گھروں میں مہینے کا اراج بنا ہوگا بھائی. آج شام میں سکون سے سو جاتے ہیں کہ کل امی اور بیوی بہن اٹھے گی، روٹیاں پکا دے گی، گوشت بھی ہے، ترکاری بھی ہے، سارا مال مسالہ سب کچھ ہے، مہینہ کا بھرا ہوا. محمد رسول اللہ کے گھرانے کی حالت ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بھوک کی شدت ایسی ہوتی کہ ہم جنگلوں میں جا کر پتے چبا دیا کرتے. اللہ اکبر. یہ محمد رسول اللہ اور صحابہ اور یہ دنیا اور ہماری حالت دیکھیے آپ. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پڑھے ہیں. ایک دفعہ بھوک کی شدت اتنی ہے کہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے، غشی کھا کر گر گئے. کون گزرے؟ عمر ابن خطاب گزرے. ابو ہریرہ کو مرگی کے دورے پڑ لے، آگے چلے گئے. پھر ابو ہریرہ ہوش میں آئے، پھر بھوک کی شدت سے تڑپے، پیر زمین پر لگڑ لے بھوک کی شدت سے، پھر غشی کھا کے گر گئے. کون گزرے؟ ابو بکر گزرے. ابو ہریرہ کو مرگی کے دورے پڑ لے. پھر کون آئے؟ سید المرسلین امام الانبیاء محمد رسول اللہ تشریف لائے. کیا دیکھے کہ اپنا چاہنے والا ابو ہریرہ زمین پر پڑا ہے. گئے ابو ہریرہ، کیا ہوا؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت اتنی ہے کہ بیٹھا نہیں جا رہا ہے. کیسی دنیا سے محبت تھی ان کی بھائی. کیا ہمارا معاملہ ہے آج؟ اللہ اکبر. کون سے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کی آیتیں بدل گئی؟ کیا محمد رسول اللہ کی حدیثیں بدل گئی؟ کیا شریعت کے قانون بدل گئے؟ یا ایمان کا مسئلہ ہے؟ آخر ہمارا ماجرا کہاں چلا گیا کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک بندہ بندی، ماں باپ، شوہر بیوی، سارے کے سارے ہمارے معاشرے کے لوگ ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا اچھی بن جائے. بھائی اللہ اکبر، دنیا اچھی بن جائے. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا. ابن عمر، کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے کندھے کو پکڑا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اے ابن عمر،
یہ دنیا میں زندگی ایسے بسر کرنا جیسے ایک اجنبی زندگی بسر کرتا ہے. ایک اجنبی جس طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے ویسے تم زندگی بسر کرنا. ایک مسافر جس طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے ایسے تم زندگی کو بسر کرنا. جانتے ہیں نا اجنبی کیسا ہوتا ہے؟ کبھی کوئی شہر میں چلے جائیے, ایک اجنبی جب شہر میں ہوتا ہے تو ہر چیز کے اندر ایک حساب کتاب میں رہتا ہے ہر چیز. ایک مسافر کیا کرتا ہے؟ مان لیجئے مسافر کی مثال دیکھیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم کے معجزے سے نوازے گئے تھے. بات مختصر ہوتی, معنی بہت بڑا ہوتا اللہ کے نبی کی باتوں میں. سوچئے اگر کوئی مسافر سفر کرنا چاہتا ہے, اس کا ٹرین کا یا پلین کا ٹکٹ ریزرو ہو گیا, اگر وہ چاہے کہ گھر کی ساری سہولتیں ساتھ لے کر جائیں تو ممکن ہے یہ بات؟ کہتا ہے کہ فریج ساتھ لے جاؤں گا, ایئر کنڈیشن ساتھ لے جاؤں گا, المیرا ساتھ لے جاؤں گا. ممکن ہے یہ سب چیزیں؟ بولے بے وقوف ہو گئے ہو. ارے مسافر ہو, ایک چھوٹا, جتنا چھوٹا بیگ بناؤ گے اتنا آسانی والا سفر ہوگا. یہی معاملہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو. جتنی عیش کی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے, جتنی عشرت کی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے, ویسے ویسے یہ دنیا کے دلدل میں دھستے چلے جاؤ گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ. اللہ اکبر, درہم و دینار کا بندہ. آج شام میں جانا گھر پر, میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. سونے سے پہلے ایک کورا کاغذ لے کر تزکیہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ آیا میرے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت میرا دائمی پرماننٹ مستقبل بنانے کے لیے گزر رہا ہے اور کتنا عارضی مستقبل بنانے کے لیے گزر رہا ہے. یہ بنانے کی ضرورت ہے. آؤ مدے پر آتا ہوں. آج کی ٹاپک کا جو سب سے اہم حصہ ہے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرو. آج مستقبل کے پکارنے والے, آج فیوچر کے نعرے لگانے والے, آج لوگوں کو مستقبل کی راہ دکھانے والے, آؤ ایک مستقبل ایسا ہے, ایک مستقبل انسان کی زندگی میں ایسا ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. کوئی ماں باپ کہتے ہیں بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے, کوئی بنا پاتے ہیں کوئی نہیں بنا پاتے ہیں, کوئی بن پاتا ہے کوئی نہیں بن پاتا ہے. کوئی ماں باپ چاہتے ہیں بچے کو انجینئر بنا دیں گے, کوئی بن پاتا ہے کوئی نہیں بن پاتا ہے. ہر ایک کا بننا ضروری نہیں ہے, لیکن ایک مستقبل ایسا ہے جو پڑھے لکھے کے ساتھ بھی ہونے والا ہے, ان پڑھ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے, بڑوں کے ساتھ بھی ہونے والا ہے, چھوٹوں کے ساتھ بھی ہونے والا ہے, علماء کے ساتھ بھی ہونے والا ہے, جاہلوں کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اور جانتے ہیں وہ مستقبل کا نام کیا ہے؟ وہ مستقبل کا نام ہے موت. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ مستقبل ہے ہمارا. یہ چیز کو سمجھ کر جائیے. آج یہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کائناتوں کا ایک ایک انسان کا مستقبل اس کی موت ہے. ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آئے گا کہ وہ یہ دنیا چھوڑ کر جائے گا. اب آپ دیکھیے, ایک ہندو کو اٹھا لیجئے. ہندو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے؟ مانتا ہے. ایک کرسچن کو اٹھا لیجئے. ہندو مانتا ہے, ایک کرسچن مانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے. چلیے ٹھیک ہے, سب کو چھوڑ دیجئے. ایک بندہ ایسا بھی ہے یہ دنیا میں جو کسی کو نہیں مانتا. کیا کہتے ہیں اسے؟ ایتھسٹ, دہریہ. یہ ایتھسٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی کو نہیں مانتے, لیکن یہ مستقبل پہ یقین رکھتے ہیں کہ رب نہیں ہے ٹھیک ہے, لیکن ایک دن آئے گا کہ میں مر جاؤں گا. اللہ اکبر. موت, کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. اس سے نہ بڑے بچے ہیں نہ چھوٹے بچیں گے, نہ نبی بچے ہیں نہ ولی بچے ہیں, نہ انسان بچے ہیں نہ جن بچے ہیں, نہ فرشتے بچنے والے ہیں. کوئی نہیں بچے گا اس سے. دنیا کی ایک ایک ہستی کو موت آئے گی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مستقبل آپ کو مجھ کو بتا کر آئے گا؟ ایک دن پہلے دستک دی جائے گی آپ کو کہ کل, آج 6 تاریخ ہے, 7 جنوری 2019 کو آپ مرنے والے, یہ بتایا جائے گا آپ کو؟ موت آنن فانن آتی ہے جناب. تھوڑا اس بارے میں تصور کر لینا, تھوڑا سا اس بارے میں سیریس ہو جانے کی ضرورت ہے. یہ موت آنن فانن آ جاتی ہے. کیسے آتی ہے؟ اچھا, کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ میں تو نیک ہوں, میں نیک ہوں, وہ موت برے لوگوں پر جلدی آتی ہوگی, وہ موت اچانک اللہ کے گناہگار بندوں پر آتی ہوگی. میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں, میں تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, میں تو نبی کی شریعت پر چلنے والا ہوں.
کیا مجھ پر بھی موت اچانک آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر. آپ کی میری آنکھوں نے وہ انڈونیشیا کے ایک ویڈیو نے بڑی بہترین انداز میں دیکھا ہے, یوٹیوب پر آج بھی موجود ہے. قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے, تبارک الذی بیدہ الملک, سورہ ملک کی تلاوت دیکھا ہے نا آپ نے ویڈیو؟ قرآن کا جلسہ چل رہا ہے, کیمرہ لگا ہے, ریکارڈنگ آن ریکارڈنگ, قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے. کیا اس کائنات میں تلاوت سے بڑھ کر کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے؟ تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے. یہ ایک بات یاد رکھ لیجئے اس سلسلے میں, جب موت آتی ہے تو بس آ جاتی ہے. بس یہ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی دیری نہیں کی جاتی, بس یہ آنن فانن انسان کے پاس آ جاتی ہے. بڑے بڑے سائنسدان ہیں ہمارے پاس, بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس, بڑے بڑے مشین ہیں ہمارے پاس, بڑے بڑی دوائیں بنا رہے ہیں ہم, بڑی ریسرچ کر رہے ہیں. جہاں یہ کائنات کے ایک ایک آدمی کو چیلنج ہے, کوئی آدمی مرنے والا ہے, اس کو موت آئی ہے, ایک سیکنڈ کے لیے اسے جلا کر بتا دو اگر تمہیں ہمت ہے. اللہ اکبر. ہے کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر جب انسان کو موت آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی اسے جلا دے, کوئی نہیں ہے. یاد رکھنا یہ مستقبل ہمارا آنن فانن ہوگا. کیا سمجھتے ہیں سنبھلنے کا موقع دیا جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں کیا اشارہ دے دیا جائے گا؟ قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے سورہ ملک کی, دیکھنا ویڈیو جا کر. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو الغفور الرحیم. یہ آیت تلاوت کر رہا ہے قاری قرآن. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ قاری قرآن کو یہ آیت مکمل کرنے دیا گیا ہوگا؟ یقین جانیے گا کہ ویڈیو کے اندر آپ الفاظ دیکھ سکتے ہیں. قاری قرآن الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا پڑھا ہے, وہو الغفور الرحیم. موقع نہیں دیا گیا, اتنے آیت وہیں دھڑام سے گرا اور روح قبض ہو گئی. اللہ اکبر. قبض روح. کیا سمجھتے ہیں جب 60 سال کا ہو جاؤں گا تب موت آئے گی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی جنازے ہمارے ہاتھوں میں ہم نے لیے ہیں, نوجوانوں کے بھی جنازوں کو ہم نے کھندے دیے ہیں. نوجوانوں کو بھی موت آتی ہے, بچوں کو بھی موت آتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہمیں موت آئے. کس انتظار میں بیٹھے ہیں ہم؟ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم؟ کہاں جانا چاہتے ہیں ہم؟ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کیا ہوگا؟ یہ کائناتوں کے ذرے ذرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے گا. یہ کائناتوں کے ذرے ذرے کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جائے گا. کچھ نہیں بچنے والا. آرزو اور ارمانوں سے بنائی ہوئی تمہارا گھر, تمہاری حویلیاں, تمہاری گاڑی, تمہارا بنگلہ, تمہارا بزنس, تمہاری تجارتیں, تمہاری آل اولاد, کل من علیہا فان, سب فنا ہونے والے ہیں. سب کچھ فنا ہو کر رہے گا, کچھ نہیں بچے گا. یاد رکھنا. کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم؟ کون سی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ چیز سمجھنا ہے. اصل مستقبل یہ ہے ہمارا. آپ دیکھیے انسان مستقبل کے بارے میں فکر کرتا ہے. کون سے والے؟ عارضی مستقبل, یہ دنیا کے مستقبل کے بارے میں. میں MBA کیا ہوں, میں MBBS کیا ہوں. جانتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں, کارڈیولوجسٹ, بہت بڑے سرجن, 50 سال کا ایکسپیرینس, بڑے بڑے تمغے, بڑی بڑی ڈگریاں ان کو ملی ہے, بڑے بڑے ایوارڈز ان کو ملے ہیں. جانتے ہیں جب ان کا وقت قریب آ جائے گا نا, ان کا دائمی مستقبل شروع ہوگا, تو کیا وہ ایوارڈ کچھ کام کے رہیں گے؟ ان کا MBBS کا سرٹیفکیٹ کوئی کام کا رہے گا؟ ان کے MBA کا سرٹیفکیٹ کوئی کام کا رہے گا؟ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا. اور انسان اسی کے پیچھے محنت کرتا ہے, اسی کے پیچھے تکو محنت کرتا ہے. اللہ اکبر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری چیزیں نہ کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اپنے دائمی مستقبل پہ زیادہ وقت دو, اپنے عارضی مستقبل پہ کم وقت دو. تم دنیا کے جتنی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو, لیکن پریفرنس کس کو ہوگا؟ دائمی مستقبل کو ہوگا. عارضی مستقبل کو ہم اہمیت دیں گے نہیں ہرگز, چاہے جو معاملہ ہو جائے. ہم ہمیشہ ہمارے دائمی مستقبل پر ذہن لگائیں گے. ہمارا فوکس ہمیشہ
علمی مستقبل پر ہوگا، یاد رکھنا. ہر کام کرنے سے پہلے آؤ ایک چیز اور ابن ماجہ کی حدیث سنا کر بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. انسان بیوی بچوں کے پیچھے کتنی محنت کرتا ہے جانتے ہیں آپ؟ بیوی کو خوش کرنے کی خاطر، بچوں کی فرمائش پوری کرنے کی خاطر، گھر والوں کے چاہتیں، گھر والوں کی فرمائشیں، یہ ساری چیزیں مکمل کرنے کے لیے انسان اتنی محنت کرتا ہے. کئی دفعہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اپنے بیوی بچوں کے، اپنے رشتہ داروں کی خواہش کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر لوگوں نے پیسہ کمایا. مسلمانوں کے گھروں پہ سود خور آتے ہیں آج، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے معلوم نہیں تھا یہ چیز. ایک ہندو ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے محلے کے گھر پر روز 7-8 بجے کے وقت میں آ کر کھڑ جاتا ہے، کھٹکا مارتا ہے. کافی دیر کے بعد وہ چلا جاتا ہے. میں نے پوچھا کہ بھئی یہ ہندو ہمارے علاقے میں مسلمان گھر پہ کھٹکا مارتا ہے، کیا چیز ہے؟ تو لوگوں نے کہا عزیز بھائی آپ نے اس کے ہاتھ میں ڈائری نہیں دیکھی چھوٹی؟ میں نے کہا کہ ہاں دیکھی ہے. نئی بات کیا ہے؟ ہوگی اس کی اپنی ڈائری. کہا کہ نہیں، سود خور ہے، سود پر پیسہ دیتا ہے، وصول کرنے کے لیے آتا ہے، لکھتا ہے اس کے اندر. تو ہم وہ گھر کی طرف ہوئے، وہ گھر پر گئے، دستک دی، ذمہ دار نکلے، ان سے ہم نے بات کی. ہم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے بھائی، یہ ہندو ہے، کیوں آپ کے گھر پہ کھٹکا مارتا ہے آ کر؟ انہوں نے واضح کر دیا کہ سود پر پیسہ لیا تھا. ہم نے پوچھا کیوں لیا، کیا وجہ تھی؟ کہنے لگے بیٹے کا ولیمہ تھا. بیٹے کے ولیموں میں لوگ رشتہ داروں نے اور دوستوں نے فرمائش کی کہ 4 لاکھ کا شادی خانہ لیں گے تاکہ لوگوں میں ٹھاٹ بات بنی رہے. اللہ اکبر. فلانا پکوان کر دیں گے تاکہ لوگوں میں عزت برقرار رہے. وہ ولیمہ کرنے کے لیے سود پر پیسہ لیا ہوں. اللہ اکبر. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے نا. حرام حلال نہیں دیکھے نا. سب چیزیں اس میں نوٹ ہو جائیں گی. اپنے آپ کا محاسبہ کر لینا کہ ہم یہ دنیا کے اندر جو محنت کرتے ہیں وہ محنت کیا رنگ لائے گی آگے جا کر. یہ ابن ماجہ کی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان مر جاتا ہے، جب وہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے. اللہ اکبر. کتنی؟ 3 چیزیں. 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے، 1 چیز وہاں رہ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 چیزیں کیا جاتی ہے؟ اس کے اہل و عیال، فیملی، ریلیٹو، اہل و عیال اس کے ساتھ جاتے ہیں. اور کیا؟ اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے. اور کیا؟ اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے فیملی والے، اہل و عیال اس کے ساتھ جاتے ہیں. اور کیا؟ اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے. اور کیا؟ اس کا اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. نمبر 1، اس کے اہل و عیال منو مٹی میں دفنا کر 3 مٹھی مٹی ڈال کر واپس آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. کون اولاد، کون رشتہ دار جن کے لیے تم نے حرام کمائی نا، وہی اولاد کو خوش کرنے کی خاطر، وہی بیوی کی فرمائش پر، وہی خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے جو تم نے رب کی قانون کی بغاوت کی، جو تم نے رب کی نافرمانی کی، آج تمہیں تنہا خبر میں تنہا چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے. یہ مستقبل ہے ہمارا، اصل یہ مستقبل ہے ہمارا. مال کہا نا میں نے ابھی آپ کے سامنے، انسان مال کمانے کے لیے نہ دن نہ رات، نہ حلال نہ حرام. انسان چاہتا ہے کہ بس پیسہ کماؤں بھائی، جس طریقے سے بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، جس طریقے سے بھی آ جائے پیسہ، بس پیسہ چاہیے مجھے اور کچھ نہیں. واپس آ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی ہے، ایک 10 لاکھ کا چیک اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں اور فرشتے کو تھما دے. اللہ اکبر. آپ قبر میں جانے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے آئی ایم MBBS ڈاکٹر. کہہ سکتے ہیں بھائی MBA کرا ہوا ہوں فائنانس کے اندر، سب معلوم ہے میرے کو، پورا حساب کتاب کیسا رہتا، آپ حساب لیتے میرے سے؟ نہیں بول سکتے آپ. یہ رب کے فرشتے ہیں. جہاں پر ایک ہی کرنسی چلتی ہے وہ اعمال کی کرنسی ہے. یاد رکھنا، اعمال کی کرنسی. یہ مستقبل آپ کا، یہ مستقبل میرا،
ہم سب کا جتنے زندے کائناتوں کے اندر ہے ہر زندے کا یہ مستقبل ہونے والا ہے کہ ایک دن موت کی آغوش میں سب کو آنا ہے. یہ موت آنن فانن آنے والی ہے, موقع دے کر نہیں آنے والی ہے. یہ کسی عمر میں بھی آ سکتی ہے, جوانی میں بھی آ سکتی ہے, بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے, بچپنے میں بھی آ سکتی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا الف فاؤنڈیشن میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں وہ آخر الدعوانا پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا. آپ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ مکمل بیان سن پائیں گے کہ بھی نہیں سن پائیں گے. دے سکتے ہیں کیا کوئی ہے کسی کے پاس گارنٹی؟ کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں. اور یہ عارضی مستقبل کے لیے ہم تکو دو محنت کر رہے ہیں. آنن فانن ختم ہو جائے گا, دیکھیں دیکھیں. اور وہ دائمی مستقبل جب شروع ہوگا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کون؟ حضرت عثمان کی فضیلت اندازہ ہے نا. جنگ تبوک پڑھ لیجئے, صرف زیادہ نہیں. جنگ تبوک کا معاملہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دے, یہ اللہ کا نبی اسے جنت کی بشارت دیتا ہے. اللہ اکبر. ادھر 100 اونٹ, ادھر جنت کی بشارت. عثمان کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی میں دوں گا 100 اونٹ. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی نے کہا ہے کوئی اور جو 100 اونٹ دے, اللہ کے نبی جنت کی بشارت دیتے ہیں. پھر عثمان کھڑے ہوئے, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ 7 دفعہ 700 اونٹوں کا 7 دفعہ جنت کی بشارت. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اے عثمان اب بس اب مت اٹھ. یاد رکھو لوگوں, میرا عثمان آج کے بعد ایک نیکی بھی نہیں کرے گا تب بھی جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. یہ وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قبر کا تذکرہ ہوا, بلک بلک کر رونے لگے بچوں جیسا. کتنا مزے سے میں کہہ رہا ہوں, کتنا مزے سے آپ سن رہے ہیں, کتنی سکون کی زندگی آپ کی میری, کتنی غفلت بھری آپ کی میری زندگی وہ قبر سے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قبر کا ذکر ہوا, دھاڑے مارتے ہوئے رو رہی ہے, بچے جیسے روتے ہیں ویسے رو رہی ہے. لوگوں نے پوچھا اے عثمان امیر المومنین کیا ہو گیا ہے آپ کو, کیا ہو گیا؟ جب ہم آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں تب اتنا نہیں روتے آپ, قبر کا تذکرہ کرتے ہیں تو روتے ہیں. کہا کیا بتاؤں, یہ وہ منزل ہے جو آخرت کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. جو بندہ یہاں کامیاب ہو گیا وہ وہاں کامیاب ہونے والا ہے, جو یہاں ناکام ہوا وہ وہاں ناکام ہونے والا ہے. اللہ اکبر. کون؟ عثمان بن عفان. اچھا آپ لوگ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی جتنی حدیثیں ہیں نا, سب سے زیادہ کون سے راوی ہے, کون سے صحابی ہے جنہیں سب سے زیادہ حدیثیں بتائی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جانتے ہیں کتنا بڑا احسان ہے ان کا ہم پر؟ اللہ کے نبی کی ایک حدیث سے صرف سن لیجئے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی دین کی بات کسی کو بتاتا ہے اور اگر عمل کرنے والا عمل کر لیتا ہے تو بتانے والے کو کیا ملتا ہے؟ عمل کرنے جتنا ثواب. ابو ہریرہ کی سب سے زیادہ حدیثیں, ان سے لے کر آج تک قیامت کی صبح تک جتنے اربوں خربوں لوگ عمل کریں گے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ یہ ابو ہریرہ مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں, آخری ایام ہے, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا, موت کے خوف سے رو رہی ہو, کیا مزہ ہے؟ کتنی غفلت کی میری زندگی دیکھیے آپ. کیا کہتے ہیں معلوم ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ؟ کہتے ہیں کہ ڈر لگ رہا ہے کہ آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے, میرا توشہ بڑا چھوٹا ہے. اللہ اکبر. تیاری نہیں کر پایا ہوں, وہ تیاری نہیں ہے خبر کی, وہ تیاری نہیں ہے آخرت کی, اس لیے جی گھبرا رہا ہے, اس لیے رو رہا ہوں. اللہ کے بارگاہ میں جا کر کیا جواب دوں گا؟ جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ وہی عمر بن خطاب ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو کس کو نبی بنایا جاتا؟ عمر بن خطاب کو. یہ وہی عمر بن خطاب ہے کہ جس راستے سے عمر بن خطاب گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ تبدیل کرتا ہے. رو رہے ہیں, لکیریں پڑ گئی ہیں رونے سے آنسوؤں کی, کالی لکیریں پڑ گئی ہے. پوچھا گیا کیا ہوا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کاش درخت کا پتا ہوتا میں, ٹوٹ کے بکھر جاتا, ہوا آتی اڑا کے لے جاتی, اللہ کے بارگاہ میں جواب دینے کا موقع نہ ہوتا, کتنا اچھا ہوتا. عمر اللہ کے بارگاہ میں جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر. کچھ احساس ہے اپنی زندگیوں میں؟ کیسا دندراتے پھرتے اپن لوگ, ماشاءاللہ کیسی اپنی زندگی ہے. دیکھو آپ
کہ ذرا فکر نہیں وہ مستقبل کے بارے میں کہ وہ مستقبل آنے والا ہے اور وہ مستقبل کو کوئی ٹال سکتا نہیں. یاد رکھنا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے, کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. یہ مستقبل آپ کے اور میرے ساتھ ہونے والا ہے. اور نرسری سے پڑھتے ہوئے آ گئے, ایس ایس سی پڑھ لیا, انٹر پڑھ لیا, گریجویشن کر لیا, انجینئرنگ کر لی, ایم بی اے کر لیا, بڑے بڑے ڈگریاں لے لیے, پی ایچ ڈی کر لی ہے چیزوں کے اندر, بڑے پرچوں کے بڑے بڑے سوالات حل کر لیے. تھوڑا سا ایک دفعہ کیلکولیشن کر کے دیکھ لینا کہ فرسٹ سٹینڈرڈ سے لے کے 10th سٹینڈرڈ تک, پہلی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک 10 سال ہوتے ہیں. کتنے سبجیکٹس ہوتے ہیں اکیڈمک والوں کو؟ 7 سبجیکٹس ہوتے ہیں. تھوڑا خود کیلکولیشن کر لینا کہ یہ عارضی مستقبل بنانے کے لیے میں اسکول میں پڑھا ہوں, کتنے سوالوں کے جوابات میں نے ڈھونڈے ہیں. سائنس کے الگ سوالات, فزکس کے, پھر سائنس میں فزکس کے الگ, پھر بایو کے الگ, پھر میتھمیٹکس الگ, پھر ادھر لینگویج کے الگ, سب چیزوں کے الگ الگ سوالات. ہزاروں سوالات میں نے لکھ ڈالے, میں نے ہزاروں سوالات کے جوابات ڈھونڈ ڈالے. کس کے لیے؟ عارضی مستقبل کے لیے. دائمی مستقبل میں 3 سوال ہونے والے ہیں. 3 سوال. جب بندہ قبر میں جائے گا 3 چیزیں ساتھ جائے گی, 2 چیزیں واپس. تمہاری اولاد جس کے لیے تم نے دین کو بگاڑا, دین کو چھوڑا, اللہ کو چھوڑا. تمہارے دوست احباب رشتہ دار جن کے لیے تم نے اللہ کو اور نبی کو ناراض کیا, تم نے اسلام کو چھوڑا, وہ سب واپس آنے والے ہیں. وہ مال واپس آنے والا ہے. ساتھ کیا ہوں گے؟ ہمارے اعمال ہونے والے ہیں. ساتھ ہمارے اعمال ہوں گے. اعمال اچھے ہوں گے تو فائدہ ہے, اعمال برے ہوں گے تو وہاں سے درگت شروع ہونے والی ہے. یاد رکھنا سب کے زندگیوں میں مستقبل آنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ایک نیک بندے کی روح نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے کفنوں میں سے کفن دے کر بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھی ہمیں ان میں سے بنا دے. آمین. جب ایک نیک بندے کی روح قبض کرنے کا موقع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت اس کے لیے جنت سے کفن دے کر بھیجتے ہیں جس کی خوشبو یہ ساری کائنات میں پھیلا دی جاتی ہے. اللہ اکبر. جنوں اور انسانوں کے علاوہ سب کو خوشبو آتی ہے. وہ فرشتہ آتا ہے, وہ نیک انسان کے سرہانے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اے پاک روح, اے اللہ کی اطاعت والی روح, اے اللہ کی فرما بردار روح, نکل اللہ کی مرضی کی طرف, نکل اللہ کی رضا کی طرف. تیرا رب تجھے بلاتا ہے. وہ روح وہ نیک انسان کے جسم میں سے اتنی آسانی سے نکلتی ہے جیسے پانی کا مشکیزہ, جیسے پانی کا بوتل کا ڈھکن ہم کھولتے ہیں, انڈیلتے ہیں, پانی آسانی سے نکل جاتا ہے, ویسے اس شخص کی روح نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. مستقبل سب کے ساتھ ہونے والا ہے یہ مستقبل. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی روح کو فرشتے لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں اور اوپر کی طرف جانے لگتے ہیں. راستے میں فرشتوں کی جماعتیں ملتی ہیں, وہ خوشبو سے پہچان جاتے ہیں کہ نیک شخص کی روح ہے. پوچھتے ہیں کون ہے یہ نیک بندہ, کون ہے یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ؟ لوگ کہتے ہیں یہ فلانا ابن فلانا ہے. وہ سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں, وہ برکت کی رحمت کی دعائیں دیتے ہیں. اوپر لے جایا جاتا ہے, پہلے آسمان پر لے جایا جاتا ہے, اسی طریقے سے اوپر اس کی روح علیین میں لے جائی جاتی ہے, نیک لوگوں کی روح. اور دوسری طرف اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ بدخماش, وہ منافق, وہ کافر, وہ فاسق اور فاجر اور مشرک, اللہ کا گنہگار جو بندہ ہوگا اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی جو آسمان سے فرشتوں کو بھیجیں گے, جہنم کے ٹاٹوں میں سے بدبودار ٹاٹ اس کے لیے لایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بچا کر رکھے. وہ ٹاٹ لایا جائے گا, وہ بندے کے پاس فرشتے بیٹھ کر کہیں گے اے ناپکار روح, اے گناہگار کی روح, نکل اللہ کے غصے کی طرف, اللہ کے غضب کی طرف. رب تجھے بلاتا ہے. وہ روح تھرا جائے گی, ہیبت کے مارے, وحشت کے مارے وہ نکلنا نہیں چاہے گی, وہ انسان کے جسم میں چھپنے کی کوشش کرے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ موت کا فرشتہ, وہ روح نکالنے والا, وہ روح قبض کرنے والا فرشتہ اپنے پنجے کو اس شخص کے حلق میں دھسائے گا اور کھینچ کر نکالے گا. والتفت الساق بالساق, اس کی ایڑیوں سے ایڑی لگڑنے لگے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ گناہگار کی روح جب نکالی جائے گی تم ایک ململ کے کپڑے کو کانٹوں والے درخت پر, جھاڑ پر ڈال کر کھینچتے ہو, اس کا ایک ایک تاگا کھینچا چلا آتا ہے, اتنی تکلیف سے اس کی روح نکالی جائے گی. اللہ اکبر.
اللہ کی پناہ اللہ ہمیں اس سے بچا کر رکھے. مستقبل ہے یہ, کوئی ایک مستقبل ہونے والا ہے آپ کا ہے میرا. یہ دائمی مستقبل ہے, یہ عارضی مستقبل نہیں ہے میرے بھائی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ قصے کہانی کی بات ہے, میں سنا دیا آپ سنا دیے, میری ذہن کی بات آپ کی ذہن کی بات نہیں. ایک وقت آپ کی اور میری زندگی میں آنے والا ہے. اللہ اکبر. ایک لمحہ ایسا آنے والا ہے کہ وہ موت کا فرشتہ میرے اور آپ کے سرانے بیٹھے گا, اپنی روح کو نکال کر لے جائے گا رب کی طرف. کیا حالت ہوگی میں نہیں جانتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر آپ کے نیک بندوں میں ہمارا شمار کر لینا. 3 سوال, بہت سوالات کے جوابات دے دیے بھائی. ٹاپر تھے بھائی ہم اسکول کے, کالج کے ٹاپر تھے. ایسا آنسر لکھتے سارے ٹیچروں کو امپریس کر دیتے. ہاں ایسے ٹاپر تھے, اسٹیٹ رینکر تھے. بڑے بڑے سوالات, مشکل سوالات حل کر دیے ہم نے. آؤ یہ مستقبل کے بارے میں تھوڑا سوچ لو. اللہ کے نبی کہتے ہیں بندہ جب قبر میں جائے گا 3 سوالات کیے جائیں گے. پہلا سوال ہوگا من ربک, بتا بندے تیرا رب کون ہے, کس نے تجھے پالا ہے, بتا. اللہ اکبر. جس کو رب سمجھتے ہوں گے اس کا ہی نام نکلے گا منہ سے, یاد رکھنا. تم کسی ولی کو اگر رب سمجھتے ہو, تم کسی انسان کو رب سمجھتے ہو, تم کسی جھاڑ پہاڑ کو رب سمجھتے ہو, کسی اور کو داتا, کسی اور کو دینے والا سمجھتے ہو, پھر اللہ تو نہیں نکلے گا, یاد رکھنا. زبان سے اللہ اگر نکلنا ہے تو دل و جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی رب ماننا پڑے گا پریکٹیکلی ہمیں. دوسرا سوال کیا ہوگا, من نبیک, کون ہے تمہارے نبی, ذرا بتاؤ کون ہے بھائی. میری کٹنگ تو شاہ رخ خان سلمان خان جیسی ہے, میرے کپڑے تو فلانے فیشن ڈیزائنر جیسے ہیں, میرا حال چال ہولیا تو انگریزوں جیسا ہے, میرا تو اللہ کے دشمنوں جیسا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے. ہم سب وہ پسند کرتے ہیں صاحب. اللہ کے جتنے دشمن ہیں یہود و نصارہ, ان کے جیسا رہن سہن ہمیں پسند ہے آج کل. ان کے سر کا کھانا ہمیں پسند ہے, ان کے جیسا پہلاوا ہمیں پسند ہے, ان کے جیسی کٹنگ ہم کرواتے ہیں, ان کے جیسا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارے شادی بیاہ بھی ان جیسے ہو رہے ہیں آج کل. پوچھا جائے گا من نبیک, نبی کے طریقے پر زندگی گزارے ہو تو منہ سے نکلے گا کون, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اچھی بات یاد آ گئی. جانتے ہیں اللہ کے نبی کی جتنی سنتیں ہیں نا, وہ پوری سنتوں میں ایک سنت ایسی ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ لگ کر قبر میں آئے گی. بتائیے کیا؟ داڑھی. من نبیک کا جواب اگر آئے گا, داڑھی اگر رہے گی تو یاد آ جائے گا دیکھ کے یہ سنت نبی کی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج لوگ کتراتے ہیں داڑھی چھوڑنے سے, بڑا عجب مسئلہ ہے بھائی, بڑا عجب مسئلہ ہے. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. تیسرا سوال ہوگا من دینک, بھائی دین کیا ہے آپ کا. جانتے ہیں دین کا معنی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں مذہب وغیرہ, نہیں. دین کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. یہ چیز سمجھیے, من دینک کوئی عام سوال نہیں ہے. آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس طریقے پر زندگی گزار کے آئے ہو. اسلام کے طریقے پر گزارے ہو تو منہ سے نکلے گا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. نہیں, ان کے طریقے پہ, ان کے طریقے پہ, فلانے کے طریقے پہ من چاہی زندگی, رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر گزار کے جاؤ گے تو کبھی اسلام نہیں نکلے گا منہ سے, یاد رکھنا. یہ دائمی مستقبل ہے, یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ دائمی مستقبل کے اندر جب قبر میں بندہ ہوگا, جانتے ہیں اکیلا پن کا ڈر کبھی دیکھا ہے کسی نے؟ کبھی گھر میں آپ اکیلے ہیں اور انورٹر نہ ہو, لائٹ چلی جائے, اندھیرے میں آپ بیٹھے ہیں, انسانی فطرت ہے, انسان تھوڑا گھبرا جاتا ہے. گھبراتا ہے کہ نہیں گھبراتا ہے؟ تھوڑا عجب لگتا ہے انسان کو. ڈر اندھیرے کا نہیں ہے, ڈر تنہائی کا ہے. اسے تنہا انسان بہت گھبرا جاتا ہے, یاد رکھنا. اور قبر میں تنہا رہنا ہے آپ کو اور مجھ کو, کوئی ساتھ نہیں آتے. ایسا کوئی ہے ایسی بیوی جو اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ یہ کہے کہ میرے میاں قبر میں, میں بھی قبر میں, ہوگا کیا؟ کوئی دوست ہے بھائی, جگری دوست, تمہارے اوپر جان چھڑک دوں, تمہارے معاملے میں جو چاہے قربانی دے دوں. کوئی ایسا دوست بھی آپ نے پایا ہے کہ آپ کی موت پر یہ کہے کہ میں بھی میرے دوست کے ساتھ قبر میں جاؤں گا؟ ہے کیا کوئی؟ نہیں. اکیلے تنہا ہوگا انسان. کہاں پر؟ وہ بھی وہ 2x2 کے کڑے کے اندر. اللہ اکبر. وہ 2 گز کڑے کے اندر
انسان اکیلا ہوگا، رب کے فرشتے سر کے بال پکڑ کر اٹھائیں گے اور یہ سوالات جب کریں گے تو دیکھنا انسان کی کیسی وحشت اور ہیبت ہوگی. یاد رکھنا، تھوڑا اندازہ نہیں ہے ہمیں. بڑی اچھی حدیث یاد آ گئی. نمازوں کی کتنی بے پرواہی وہاں پر معلوم ہے آپ کو. دیکھیے ہمارے محلوں کے اندر جمعے کے دن ایسا آتا ہے کہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، پھر دوسرے دن فجر میں دیکھ لو پوری مسجد خالی ہوتی ہے. مطلب یہ جمعے کے دن آتے کہاں سے بھائی؟ لوگ آسمان سے ٹپک جاتے، کہیں سے آ جاتے. کیا مسئلہ ہے؟ خیر نہیں، اتنے نمازی ہے اگر بن سکتے ہیں تو ہر نماز میں اتنی فل ہو سکتی ہے مسجد، لیکن غفلت ہے ہماری. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو نمازی بندے ہوں گے، جو فرشتے آ کر جب اٹھائیں گے، چاہے کسی وقت بھی ان کو دفناؤ، وہ وقت اثر کا ہوگا ان کو اٹھانے کا. کسی وقت بھی آپ دفنا لو، قبر میں جب بندے کو اٹھایا جائے گا وہ وقت کون سا ہوگا بتائیے؟ اثر کا وقت ہوگا. جب بندے کو اٹھایا جائے گا تو بندہ کیا کہے گا؟ ذرا بازو ہٹو بھائی، اثر کا وقت ہو رہا ہے، پہلے نماز پڑھوں گا، تم سے بعد میں ملوں گا. اللہ اکبر. نمازی ایسا نڈر ہو جائے گا اندر، فرشتوں سے نہیں ڈرے گا، کہے گا بازو ہٹیے، بعد میں ملوں گا آپ سے، پہلے اللہ کی عبادت کا وقت ہے. اور ہماری غفلت ہے صاحب نمازوں سے. کیا جواب دیں گے وہاں جا کر؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ گھبراہٹ کے ماحول میں، وہ پریشانی کے ماحول میں، وہ تنہا بندہ قبر میں اندھیرے میں پڑا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ماڈرن زمانے کے اندر قبر میں لائٹ لگا سکتے ہو کیا روشنی کے لیے؟ تم سمجھتے ہو کہ ایئر کنڈیشن لگا لیں گے قبر کے اندر؟ کچھ نہیں ہوگا وہاں پر. اندھیرے گڑھے میں تم تنے تنہا وہ منا مٹی کے نیچے پڑے ہوگے، وہ گھبراہٹ کے عالم میں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اچانک ایک خوبصورت شخص آ جائے گا. خوبصورت شخص کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت لوگوں کو دیکھنے سے ہمیں اطمینان ہوتا ہے نا، اچھا لگتا ہے. بندہ کہے گا بڑا اچھا کیے بھائی تم آ گئے، اکیلا تھا یہ گڑھے کے اندر اندھیرے میں، تمہیں دیکھ کر بڑا اطمینان ہوا. بھائی تم کون ہے یہ تو بتاؤ. بندہ کہے گا میں تمہارے اچھے اعمال ہوں جو تم نے دنیا میں کیے تھے. اللہ اکبر. دائمی مستقبل. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ گناہگار کے پاس وہ وحشت اور خطرناک حالت میں ایک خطرناک شخص آئے گا، اتنا خطرناک کہ انسان دیکھ کر ڈر جائے. وہ بندہ کہے گا پہلے سے ڈرا ہوا ہوں، پہلے سے ہی اندھیرے گڑھے میں ہوں، کیا ہو گیا کہ تم آ کر ڈرا رہے ہو؟ کون ہو تم؟ وہ کہے گا تیری بدعمالیاں ہو جو تم نے دنیا میں کیے تھے. اللہ اکبر. دائمی مستقبل یہ پرماننٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قبر میں جو عذاب ہوگا وہ عذاب قیامت تک جاری رہے گا. یاد رکھیے گا جو عذاب اس کو دیا جائے گا جب سے وہ دفن ہوا تب سے لے کر قیامت تک اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا. اور اگر بندہ نیک ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے کہا جائے گا ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، آرام سے اطمینان سے، تیرے لیے جنت کی کھڑکی یہاں پر کھولی جائے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو نیک بندہ ہوگا قبر کے اندر اس کو سب سے پہلے جہنم بتائی جائے گی. نیک بندے کو سب سے پہلے جہنم بتائی جائے گی. دیکھو بندہ کہے گا کیا؟ اللہ اکبر. یہ کیا؟ کہا جائے گا اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد وہ بندے کو جنت کھول کے بتائی جائے گی. بندہ اللہ فرشتے کہیں گے یہ تیرا ٹھکانہ ہے دیکھ. پھر جو بد ہوگا، جو گناہگار ہوگا، اسے جنت پہلے بتائی جائے گی. کہا جائے گا اللہ نے تجھے اس سے محروم کر دیا ہے. پھر جہنم بتائی جائے گی. کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. دائمی مستقبل جس کی فکر آج آپ اور میں کرنے سے بہت دور ہو چلے ہیں. دو باتیں، دو حدیثیں سنا کر انشاءاللہ میں میری سپیچ کو خاتمے کی طرف لے کے آنے کی کوشش کروں گا تاکہ دائمی مستقبل کا تھوڑا اندازہ ہو جائے ہمیں. یہ حدیث جو میں لایا ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو اس کے گناہ بتائیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. تو جانتے ہیں بندہ مکر جائے گا. بندہ کہے گا اے اللہ میں نے یہ سب نہیں کیا، اور اے اللہ آج انصاف کا دن ہے، میں انصاف چاہتا ہوں. اگر میں نے یہ گناہ کیے ہیں تو میرے لیے ایک گواہ پیش کر دے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے حق میں میرے علاوہ کوئی اور گواہی نہ دے. اللہ اکبر. کیا کہے گا بندہ؟ کہ تو نے مجھے جو میری گناہوں کو بتایا ہے وہ گناہوں کا گواہ چاہیے. اور گواہ بھی کون؟ میں خود گواہ
बनना चाहता हूं, कोई किसी और की गवाही में कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अनस बिन मालिक की सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे, जा बंदे तेरी शर्त हमें मंजूर है। अब उसके जबान को लॉक कर दिया जाएगा। अब उसके हाथों से आवाजें आ रही है, वो हाथ कह रहे हैं, अल्लाह फलाने दिन, फलाने सेकंड, फलानी तारीख को, फलानी जगह पर ये बंदे ने ये हाथों से ये गुनाह किए हैं। अल्लाह अकबर। आंखों से आवाजें आएंगी, ए अल्लाह ये बंदा ये दुनिया के अंदर ये आंखों से ये गंदी चीजें देखी है। पांव से आवाजें आएंगी, बंदा ये चलकर कहां कहां गुनाहों की तरफ गया है। अल्लाह अकबर। कौन? मेरे अपने आज़ा। ये है दायमी मुस्तकबिल हमारा, याद रखना। इसकी तैयारी असल है हमारे लिए, इसकी तैयारी। आज हक मारने से नहीं घबराते हम। आज कई भाई ऐसे हैं जो बहनों का हक मार के बैठे हैं, जायदाद में से उन्हें तरका नहीं देते, कहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दी गई, तुम्हारे जोड़े की रकम दे दी गई, तुम्हारे निकाह में जहेज दे दिया गया, तुम्हारे तरके में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह अकबर। ये तो बहुत बड़ा हक है। छोटे छोटे हक भी जो होंगे ना, वो बहुत मायने रखेंगे क़यामत के दिन। दायमी मुस्तकबिल की जब बात कर ही रहे हैं तो मुकम्मल कर लें। हदीस सुनिएगा, किसी का हक मारने से पहले। ये हदीस ऐसी है जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। मुस्नद अहमद की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नतियों को जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। तो अंदाजा है मैं क्या कह रहा हूं? है जन्नती, लेकिन जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल नहीं किया जाएगा जब तक के कोई जन्नती का हक जहन्नमी पर है वो अदा न किया जाए। जब तक कोई जहन्नमी का हक जन्नती पर है हक अदा न किया जाए, जब तक दाखिल नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। हम क्या समझते हैं, किसी की एक बालिश जमीन पर कब्जा करके ऐसे ही बच जाएंगे? किसी का माल ऐसे ही हड़प कर हम खामोश बैठ जाएंगे? किसी को डुप्लीकेट चीज बेचकर हम ऐसे ही बच जाएंगे? किसी को धोखा देकर हम ऐसे ही बच जाएंगे? किसी का हक मारेंगे तो ऐसे ही बच जाएंगे? नहीं, कयामत के दिन जन्नत में भी जाने की परमिशन नहीं होगी तब तक कि तुम उसका हक अदा ना करो। अल्लाह अकबर। यह दायमी मुस्तकबिल है मेरे भाई, असल में यह दायमी मुस्तकबिल है असल में। एक और हदीस सुनाता हूं मैं, इसके बाद बात को खत्म करूंगा। दिरहम दिनार के पीछे पड़े हैं भाई। रुपया, पैसा, डॉलर, जितना बंगला अच्छा हमारा, हम उतने इज्जत वाले मोहल्ले में। जितनी बड़ी गाड़ी हमारी, उतनी हम इज्जत वाले अपने आप को समझते हैं। हमारा मोबाइल जितना महंगा है, हम उतने अच्छे माशरे के अंदर स्टेटस वाले समझते हैं। स्टेटस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हैं। अबू हुरैरा इसके रावी है, सही मुस्लिम की हदीस है, बहुत दफा सुन चुके हैं, लेकिन मुस्तकबिल के कॉन्टेक्स्ट में इस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत सहाबी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के नबी भी बैठे हैं, सहाबा भी साथ बैठे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, बताओ मेरे साथियों, मुफलिस कौन है आपकी नजर में? सहाबा ने अर्ज किया, है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस वो है जिसके पास खाने को खाना ना हो, जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा ना हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुफलिस ये नहीं। कयामत का मंजर एक ऐसा होगा कि एक शख्स इतनी नेकियों के साथ अल्लाह की बारगाह में आएगा कि उहद पहाड़ के जितनी बड़ी बड़ी उसकी नेकियां होंगी, अंबिया उसकी नेकियों पर रश्क करेंगे। अल्लाह अकबर। मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, मैं फर्ज रोजे भी रखता हूं, मैं नफिल रोजे भी रखता हूं, पाबंदी से ज़कात अदा करता हूं, हज भी मैंने कर लिए हैं, उम्रे भी मैं करता हूं, कुरान की तिलावत भी मैं करता हूं। अल्लाह अकबर। यही सारी नेकियां होंगी वो बंदे की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो बंदा पूरी नेकियों के साथ आएगा, अंबिया उस पर रश्क करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसका फैसला सुनाने वाले होंगे, देखिए जिसकी नेकियां बड़ी होगी उसे जन्नत में डाला जाएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसका फैसला सुनाने वाले होंगे जन्नत का। एक शख्स भागता हुआ आएगा और कहेगा, मौला आज इंसाफ का दिन है, मुझे इंसाफ चाहिए। ये लंबी नेकियों वाला, ये बड़ी नेकियों वाला, ये मुत्तकी शख्स जिसकी इतनी नेकियां है, ये दुनिया के अंदर मेरा ये वाला हक छीना था, इसका मुझे बदला चाहिए। अल्लाह अकबर। हक क्या समझते हैं? हक से बच जाएंगे? किसी का हक मारकर, किसी का हक छीनकर हम बच जाएंगे? अल्लाह अकबर। नहीं मेरे भाई, हरगिज नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं, वो बंदा भाग कर आकर बोलेगा कि मौला ये बंदा मेरा हक मारा है,
یہ حق مجھے چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گا کہ وہ حق تو دنیا کا تھا نا, پیسہ لیا تھا, روپیہ لیا تھا, جائیداد لیا تھا, عزت لیا تھا, تیری عزت لوگوں کے سامنے اتارا تھا, گالی دیا تھا, تھپڑ مارا تھا, جو بھی کیا تھا. یہاں تو وہ چیزیں ہیں نہیں. وہاں ایک ہی کرنسی چلے گی, یاد رکھنا. نہ عزت کی کرنسی چلے گی, نہ پیسے کی کرنسی چلے گی, نہ زمین چلے گی, نہ جائیداد, نہ چک, کچھ نہیں چلے گا. وہاں ایک ہی کیا ہے, وہ اعمال کی کرنسی, یا تو نیک اعمال یا تو بد اعمال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا چاہتا ہے, بندہ کہے گا انصاف چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بڑی نیکیوں والے کے اکاؤنٹ میں سے نیکیاں نکال کر جس کا حق مارا گیا تھا اس کو دے دیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسرا ایک اور بندہ آئے گا اور ایک حق کے بارے میں بتائے گا. 5 نمازیں پڑھتے ہیں بھائی ہم, قرآن کی تلاوت کے طریقے سے, اگر کسی کا حق ماریں گے تو یہ حالت ہوگی, یاد رکھنا. یہ دائمی مستقبل ہے اصل میں. ایک بندہ آئے گا, کہے گا حق, پھر سے نیکیاں دی جائے گی, بندے آتے چلے جائیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی. اللہ ہمیں اسے حفاظت میں رکھے. اللہ اکبر. ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی, سب نیکیاں ختم. ایک اور بندہ بھاگ کے آئے گا, کہے گا مولا اس نے میرا یہ حق مارا ہے, یہ حق چاہیے. اللہ کہیں گے اس کی تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہے, اب کیا چاہیے. بندہ کہے گا نہیں مجھے انصاف چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کا حق مارا گیا تھا اس کے اکاؤنٹ سے گناہ نکال کر اس پر لاد دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مفلس ہے حقیقت میں, جس کے پاس کوئی نیکی نہ بچے, جس کے پاس کوئی نیک عمل نہ بچے, یہ مفلس ہے حقیقت میں. یہ دائمی مستقبل ہے, یاد رکھیے گا, یہ پرماننٹ مستقبل ہے. کیا خیال ہے بھائی, کیا خیال ہے اس بارے میں کہ موت سے کس کی رستگانی ہے, موت سے کس کی رستگانی ہے. کل ان کی تو آج ان کی تو کل ہماری باری ہے, یاد رکھنا. سب کے پاس یہ مستقبل آنے والا ہے. وہ مستقبل کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہم کو اس کی تیاری کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اب تک کی جو زندگی گزری, غفلتوں میں گزری, الہ العالمین تجھ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے دل و دماغ میں توفیق عطا کرنا کہ ہم دائمی مستقبل کی تیاری کرنے والے بن جائیں. الہ العالمین ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں, ہم گناہ گار ہیں, اس بات کی ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں. مولا تیری رحمت کے سائے تلے جی رہے ہیں, جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہماری موت میں آسانی کر دینا. الہ العالمین جب ہمیں قبر میں دفنایا جائے تو ہمارے قبر کے سوالات اور جوابات میں آسانی کر دینا. ہم جب قیامت کے دن آئے تو لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا مولا, لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا. تیری رحمت کے چادر میں ہمارے تمام گناہوں کو ڈھانپ کر ہمیں مغفرت کی طرف لے جانا مولا. الہ العالمین جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخلہ عطا کرنا. آمین. جب تک ہمیں زندہ رکھنا, اسلام پر زندہ رکھنا, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. تو یہ تھے شیخ عبدالعزیز صاحب جو اپنے مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم سب کو اپنے موضوع مستقبل کی فکر سے جڑی کئی ساری بہترین باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی ہیں. میں شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ہم سوال و جوابات کی نشست کو شروع کرتے ہیں. سوالات مستقبل کی فکر اس عنوان پر ہی کرنے کی اجازت ہے. سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں. آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہوگی, بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مقرر جواب دیتے وقت درمیان میں مداخلت نہ کریں, اور اگر آپ کوئی جواب سے مطمئن نہ ہوں تو مقرر سے پروگرام کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں. پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام شیخ سہیل بن یوسف ہے. جی, خبر کے جو سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بڑا بہترین سوال کیا ہے کہ قبر کے جو سوالات ہے اس کی تیاری کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہمیں سیدھے اس بارے میں بتایا ہے کہ جس طریقے سے ہماری عملی زندگی گزرے گی اس طریقے سے جوابات نکلیں گے اندر. اس کے لیے ایک شاعر نے بڑے بہترین انداز میں جملوں کو جمع کر بتایا ہے, جیسے جیو گے ویسے مرو گے, جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. زندگی اگر ایک اللہ کی عبادت میں گزرے گی تو ربی اللہ نکلے گا,
زندگی اگر اللہ کے نبی کی اطاعت میں گزرے گی تو محمد رسول اللہ کا نام نکلے گا، اور طریقہ ہمارا زندگی کا جو طریقہ ہے وہ اسلام کے طریقے پر، ہر چیز چھوٹی بڑی ہر معاملہ، بچہ پیدا ہوگا اسلام کا طریقہ، شادی بیاہ اسلام کا طریقہ، کسی کا انتقال ہوگا اسلام کا طریقہ، بزنس کرنا چاہ رہے ہو اسلام کا طریقہ، ہر معاملے میں ہم اسلام کو پیش رکھیں گے، اس پر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دین ہمارے منہ سے ضرور نکلے گا کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ عملی طور پر آپ اس پہ عمل کریے، جوابات نکالنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال بھی بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالواجد ہے۔ میرا سوال یہ ہے، جیسے آج پیپر بناؤ بول کے بولے کہ آپ 24 گھنٹے میں آپ کا کیا ہے، تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں۔ ایک جرنلی جو ہے ہمارے کو کتنا وقت حقیقت میں نکالنا چاہیے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، کیونکہ زیادہ تر جو ہمارا جھکاؤ ہوتا ہے، جیسے بچوں کی پڑھائی وغیرہ بھی ہے، یا نہیں تو جو ہے ہمارے کاروبار وغیرہ بھی ہے، اور پھر دوستوں سے ملنا ملانا بھی ہے، اب یہ جیسے شادیاں وغیرہ سب جو چل رہے، یہ ہر چیز کے لیے وقت نکالتے نکالتے حقیقت میں جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے کافی کم وقت ملتا ہے۔ اب اس میں سے بھی ہم اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں تو لیکن جسم جو ہے ہمارا ساتھ نہیں دیتا، اتنی جو ہماری خشوع اور خضوع ہونا چاہیے ہماری عبادتوں میں وہ لڑکھڑاتی ہے۔ تو حقیقت میں ہم اپنے آپ کو کیسے اس کے اندر فٹ کریں، دنیا اور آخرت میں ہمارے کو کتنا حقیقت میں وقت کیسے دینا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سوال ہے آپ کا۔ یہ سوال بتاتا ہے کہ آپ کو اور مجھ کو فکر ہے ہمارے مستقبل کی، جو دائمی مستقبل ہے۔ میں نے آپ کو جو ترتیب بتائی ہے ایک چارٹ بنانے کی، وہ چارٹ بنانے کی ترتیب اس لیے بتائی ہے تاکہ اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ میری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ آبویسلی ہم میں سے اکثر کی زندگی کا جو رزلٹ آئے گا وہ یہی آئے گا کہ ہم دنیا کی طرف جھکے ہوئے ہیں، یہی رزلٹ آئے گا عام طور پہ اکثر لوگوں کا، ہم میں سے اکثر لوگوں کا۔ اب اس کا حل جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے ہر کام کرو، اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرو، اللہ کے رضا کے لیے مال خرچ کرو، اللہ کے رضا کے لیے کھانا کھلاؤ، یہاں تک کہ تم اللہ کے لیے اپنی بیوی کو ایک نوالا کھانا کھلاؤ گے تب بھی اللہ اس کا اجر دے گا۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا کانسیپٹ ملا؟ یہ ملا کہ زندگی کے جتنے کام ہیں چاہے وہ دنیاوی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے لیے کرنا شروع کرو تو انشاءاللہ وہ وقت اسلام میں گزرے گا انشاءاللہ۔ تجارت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے تجارت کرو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، حرام مال نہ ہو، حرام چیز کی تجارت نہ ہو، یہ بھی عبادت ہے اللہ کی، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ ہم آئیں سجدہ کریں، نہیں، بلکہ زندگی کے معاملات جو اللہ کے لیے کیے جائیں گے وہ بھی عبادت میں شمار ہوں گے۔ اپنے بچوں کی پرورش کرنے پر بھی صدقہ ہے، جانتے ہیں نا آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم عام لوگوں کو صدقہ دیتے ہو تو وہ عام صدقہ ہے، اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیتے ہو تو 2 اجر ملنے والے ہیں، ایک اجر صدقے کا ملنے والا ہے، ایک حسن سلوک کرنے کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی جتنے آپ کام کرتے ہیں وہ ایسے سیٹ اپ کیجئے کہ وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اب شادی بیاہ کی اگر بات چلی ہے تو بتا دیتا ہوں ایک چیز، شادی میں بھی جائیں گے تو اللہ کے لیے جائیں گے، بھائی باجا ہے، آرکیسٹرا ہے، ہاں اوریانیت ہے، ننگا پن ہے، ہم بولیں گے اللہ کے لیے نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی ایسا بھائی ہے جس کی شادی بالکل سادی ہے، بالکل عام شادی ہے، انشاءاللہ آپ وہ شادی میں اللہ سے محبت کے لیے، اس سے محبت ہے آپ کو، آپ جائیے وہ شادی میں انشاءاللہ، جتنی دیر وہاں رہیں گے آپ اللہ کی محبت میں آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کیلکولیشن کے حساب سے دینی تعلیم کا معاملہ ہے، تعلیم بھی آپ اسلام کے لیے اللہ کی محبت کے لیے حاصل کریے تعلیم بھی انشاءاللہ۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ تقریباً آج سے 15-20 سال پہلے، یہ چیز جو ہے نا کاٹ دیجئے، صرف آپ ان لوگوں کے لیے میرے ذہن میں آ گیا اس لیے، ٹھیک ہے، ایڈٹ کر دیجئے۔ تقریباً 20 سال پہلے جو ہے نا میں مدرسے میں پڑھتا تھا، تو اس وقت جو ہے نا میں انٹرسٹڈ تھا کہ میں کمپیوٹر سیکھوں۔ آپ یقین جانیے گا اس وقت میری سچویشن ایسی تھی کہ میں بالکل مدرسے کا طالب علم تھا، ABCD کے الفابیٹس بھی نہیں آتے تھے، 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو وہاں پر میری کمپیوٹر کے انسٹرکٹر سے ملاقات ہوئی،
कंप्यूटर के टीचर से, जाकिर भाई करके। मैंने कहा कि मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बैकग्राउंड देखा तो बोला कि भाई आपको थोड़ा बेसिक्स इंग्लिश आनी चाहिए, कंप्यूटर अगर आप सीखना चाहते हैं। कहा कि मुझे तो नहीं आती। फिर उन्होंने मुझसे सवाल किया कि भाई आप सीख कर करना क्या चाहते हो। ऑब्वियसली अगर आप लोगों में से कोई सवाल कर लेंगे या कोई किसी का जवाब होगा तो यही होगा, भाई कंप्यूटर क्यों सीखता है इंसान, ताकि उसका मुस्तकबिल बन जाए, दुनिया के अंदर कोई रोजी रोटी कमा ले। तो जब मैं अनजाने में, जब छोटा था मैं, अनजाने में मैंने कहा कि मैं इस्लाम की खिदमत करना चाहता हूँ, और मेरे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं उससे कैसा खिदमत कर पाऊंगा, कि मैं उससे क्या खिदमत कर सकता हूँ, मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने कह दिया, मेरे मुंह से अल्फाज निकले। इसके बाद मैं वहां पर सीखा और वहां से माशाल्लाह आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो एडिटिंग करता हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ एज वेल एज माशाल्लाह से ये सब चीजें मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तब से। तो मतलब यह हुआ कि एक आदमी कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहा है और वो काम अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए है, तो बैठ के काम करना भी उसका इंशाल्लाह इस्लाम में शुमार होगा, वो आखिरत के दीन की तरफ होगा इंशाल्लाह, दुनिया की तरफ नहीं होगा। तो ये एक इंशाल्लाह नहज बनाइए अपनी जिंदगी के, सुबह शाम खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, तिजारत, तालीम, सब चीजें इंशाल्लाह अल्लाह के लिए करेंगे, वो नेकी का बाज बनेगी इंशाल्लाह। इस तरीके से हम हमारे मुस्तकबिल की तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। अगर कोई भाई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना हम सवाल जवाबात की निश्चित को यहीं ख़त्म कर देंगे। कोई सवाल है तो बताइए। ठीक है, यहाँ हम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अगर कोई बहन के शादी में जहेज़ वगैरह ले रहे तो वहाँ जाना ज़रूरी है, जी सवाल जा सकते या नहीं जा सकते? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन ने सवाल किया है कि अगर कोई शादी में जहेज लेन देन या फिर बेजा रसूमात जो होती हैं, वो रसूमात होती हैं, ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो शादी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसमें दो सिचुएशंस होंगी आपके लिए। एक सिचुएशन ये होगी कि आपके ना जाने से वहां पर फर्क पड़ेगा तो बेहतर होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास हिंदुस्तान के माहौल के अंदर भौने की जरा बड़ी इज्जत रहती। भौने अगर शादी में नहीं आया तो क्या होता जरा बताओ, अरे भाईजान चले गए, भाई जरा पकड़ के लेके आओ, भाईजान खाए खाना नहीं खाए। मतलब भाईजान के निकाह अटेंड ना करने से, फंक्शन ना अटेंड करने से सब पे क्या होने वाला है, प्रेशर पड़ने वाला है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके न जाने से वहां पर फर्क पड़ने वाला है तो फिर आप नहीं जाना वहां पर। एहसास होना उनको कि आपने गलत किया है, मैं नहीं आऊंगा ये गलत काम के अंदर। आप एक आम दावती है, एक आम दावती, आपका जाना ना जाना कोई मायने रखने वाला नहीं है। यहां पर आपके इख्तियार में है। अगर आप उसकी दोस्ती बरकरार रख के फ्यूचर में उसकी इस्लाह कर सकते हैं, वो दोस्ती बरकरार रखने के लिए आप जाना चाहते हैं, खाना नहीं खाना चाहते, ठीक है भाई मैं खाना वाला नहीं खाऊंगा, लेकिन दोस्ती बरकरार रखने के लिए, रिश्तेदारी बरकरार रखने के लिए, सिर्फ ताल्लुकात कायम रखने के लिए, ताकि फ्यूचर में मैं उनकी इस्लाह कर पाऊं इस सिलसिले में या और चीजों के सिलसिले में, तो इस सिचुएशन में आप जा सकते हैं। लेकिन हम तमाम लोगों को यह चाहिए कि हम ऐसी शादियों का बाइकआउट करें जो गैर इस्लामी शादियां हैं। इसके लिए एक मिसाल देकर बात खत्म करूंगा। वक्त हो गया है क्या बहुत ज्यादा? 1-2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। हम वुजू करते हैं ना, वुजू सबसे आसान मिसाल देता हूं। हम वुजू करते हैं, वुजू के अंदर सबसे पहले क्या धोते हैं? हाथ धोते हैं, फिर इसके बाद कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, फिर मुंह धोते हैं, फिर कोहनियों तक हाथ धोते हैं, सर का मसा, फिर पैर धोते हैं। ये सारे आज़ा धोना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 आज़ा, ये तरतीब है। बस 7 आज़ा ही धोना है। पहले पैर धो लो, फिर कुल्ली कर लो, फिर सर का मसा कर लो। चलेगा नहीं चलेगा? आप बोलेंगे कि भाई ये तरतीब नहीं चलने वाली है। ये तरतीब किसने बताई है? अल्लाह के नबी ने बताई है। निकाह की तरतीब भी अल्लाह के नबी ने बताई है। निकाह भी वैसा ही कबूल होगा जिस तरह से अल्लाह के नबी बताए हैं हमें। अपनी तरफ से तरतीब बना लेंगे तो कबूल नहीं होगा वो निकाह। निकाह हो मिन सुन्नती, वजू क्या करना है? सुन्नत है ना अल्लाह के नबी की वजू भी। निकाह क्या है? सबसे बेसिक मिसाल, जो निकाह सुन्नत के मुताबिक ना हो उसको हमारे माशरे को बाइकआउट करना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, अगर आप बाइकआउट नहीं करेंगे, अब से ये सिलसिला शुरू नहीं करेंगे, तो असल में यही सिलसिला है जो लोगों को जिना की तरफ ले जा रहा है। बेहयाई इसी वजह से हो रही है माशरे के अंदर। आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि निकाह से हम बचें, लेकिन असर पड़ रहा हो। 2 सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह खैर। ऑनलाइन एक भाई का सवाल आया है। सवाल ये है कि अगर कोई बेड पर रेस्ट ले रहा है, उसके नीचे वाले फ्लोर पर अगर कोई कुरान पढ़ रहा है तो क्या ये सही ऐसा कर सकते हैं? देखिए,
یہ حرمت اور بے حرمتی کا معاملہ ہے، یہ عزت دینا یا نہیں دینے کا معاملہ ہے۔ ایک انسان جو ہے اپنے پیر لمبے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اب یہ دیوار کے اس پار ہو سکتا ہے قرآن مجید رکھی ہوگی، ہو سکتا ہے دیوار کے اس پار قرآن مجید کے شیلفز بڑے بڑے قرآن رکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر اس کے نیت کا معاملہ ہوگا، اگر اس کی نیت اس طرف پیر کرنے کی یہ ہے کہ وہاں قرآن ہے، اس کی بے حرمتی کے لیے میں اس طرف پیر کر رہا ہوں، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک انسانی فطرت ہے، انسان پیر ادھر بھی کر سکتا ہے ادھر بھی کر سکتا ہے، قرآن مجید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے ہی یہی معاملہ ہے، بیڈ پر اگر کوئی فرسٹ فلور پر لیٹا ہے، اس کی نیت آرام کرنے کی ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کی نہیں ہے اس کی نیت، تو وہ تو فرسٹ فلور پر ہے، آپ نیچے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ بالکل آپ نیچے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا، جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال آیا ہے آن لائن، سوال کرنے والے بھائی کا نام ہے سلام بن علی جیدی۔ ان کا سوال یہ ہے، یا سلام کر رہے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں۔ سلام یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعہ اور کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے کیا عذاب ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، آپ کا سوال اتنا پیچیدہ اور اتنا عجب ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ ایک انسان بغیر روح کے انسان ہی نہیں ہوتا، ایک انسان بغیر روح کے انسان ہی نہیں ہوتا۔ آپ عثمانیہ ہاسپٹل جائیے، اس کے اندر مردہ خانہ ہے، وہاں انسانوں جیسا نہیں رکھتے ہیں لاشوں کو، بس کوئی ان کے وقار نہیں، کوئی ان کی عزت نہیں، جب تک وہ انسان کے اندر جان ہے اس کی عزت ہے۔ ویسے ہی مسلمان کا معاملہ ہے، جب تک اس کے اندر نماز ہے تب تک وہ، جب نماز نکل جائے گی تو وہ کیسا مسلمان ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کس کا ہے؟ نماز کا فرق ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان، اور آپ تعجب ہوں گے جان کے، شریعت کے جو دوسرے فرائض ہیں جیسے روزہ رکھنا ہے، اگر ایک انسان روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ بھائی تم جو ہے نا بعد میں قضا پوری کرو۔ اگر قضا بھی پوری نہیں کر سکتے، بہت بوڑھے ہو چلے ہو یا مریض ہو تم، شفا کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب، تو دوسروں کو کھانا کھلا دو، صبح شام کا افطار روزہ کرا دو، یہ تمہارا روزہ کا کفارہ ہے، کافی ہو جائے گا۔ اور دوسرے مسائل، حج نہیں کر سکتے، کسی کو کروا دو حج۔ لیکن نماز کے بارے میں کیا کہا گیا معلوم ہے آپ کو؟ نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے معاف نہیں کی جائے گی، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے معاف نہیں کی جائے گی، کیا کرنا ہوگا؟ اشاروں سے پڑھنا ہوگا۔ لیکن نماز معاف۔ صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کیا عمل کر کے بتایا؟ میدان جنگ ہے، آدھے صحابہ جنگ میں ہیں، آدھے صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس سے خطرناک سچویشن آ گئی اپنے پاس آج کل، میدان جنگ میں نماز نہیں چھوڑنا صحابہ بھائی اپنی عام زندگی کے اندر۔ تو نماز چھوڑنا اسلام کا وتیرہ ہی نہیں ہے، مسلمان نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے، کسی حال میں نماز نہیں چھوڑ سکتا مسلمان۔ واضح انداز میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اسلام اور کفر میں فرق کیا ہے؟ نماز کا۔ اور نماز چھوڑنے میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے نیند لگ گئی بعد میں اٹھ کے پڑھ لیا، بھول گیا، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے چھوڑ دینا۔ اور یاد رکھیے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، میں نہیں کہتا، شریعت کہتی ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز کا انکار کرتا ہے، میں نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھیں گے، کیا کرنے کا ہے، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اسلام کے باہر چلا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ امید کہ آپ کے سوال کا جواب مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔